بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اور تیز کرو سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج ہی سے آخری عشرہ رات سے شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کئی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا ایک مخصوص عمل یعنی اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا تعلق بھی آخری عشرے سے ہے۔ شب قدر جو انتہائی قیمتی رات ہے وہ بھی اسی آخری عشرے کے اندر ہے، اور اس عشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے، عتق من النار۔ اس لحاظ سے بھی اس عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور سے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں جو زیادہ اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، فکر مند لوگ ہیں، وہ تو کچھ عمل سے جڑتے ہیں، ورنہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ تر عید کی تیاری کرنے میں، بازاروں کا چکر لگانے میں، جوتا چپل اور ضروری سامان کی خریداری میں خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ پورا عشرہ اور خاص طور سے رات کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے اگر کچھ ضرورتیں ہوں تو ان کو دن میں پوری کر لینا چاہیے، اور رات کا وقت چاہے مکان پہ ہو چاہے مسجد کے اندر ہو، عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ کل 10 دن کا معاملہ ہے، اگر 355 یا 365 دن کے اندر 10 راتیں اہتمام کے ساتھ گزار لی جائیں تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ اعتکاف ایک تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو ذمہ داری سب کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی تعداد مسجد میں معتکف ہوتی تھی۔ چنانچہ فضائل رمضان میں جہاں اعتکاف کا بیان ہو رہا ہے، اس میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر عشرہ ختم ہونے کے بعد جس قبے میں آپ نے قیام فرمایا تھا اس سے سر نکال کے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سال پورے مہینے کا اعتکاف ہوا، ہر سال پورے مہینے کا نہیں ہوتا تھا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی اعتکاف کرنے والوں کی۔ اس لیے جن کو اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے اپنے قریب کے مسجد کے اندر اعتکاف کر لیں، اور یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ خود عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کے اندر آدمی کسی عمل کے اندر مشغول نہ بھی ہو، راحت کے لیے آرام کر رہا ہو، تو وہ سونا بھی اس کا عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر یوں تو پورے عشرے میں بیان کی گئی ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہے، اور بعض روایات میں 21ویں شب میں شب قدر کا ہونا معلوم ہوا ہے، بعد میں 23ویں کے اندر معلوم ہوا ہے۔ بعض صحابہ
27ویں کے بارے میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس میں شب قدر ہوئی ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی ہے، کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات میں، ویسے زیادہ احتمال 27ویں شب کا ہوتا ہے، لیکن صرف 25ویں اور 27ویں شب کا اہتمام کرنا اور باقی راتوں کو غفلت کے ساتھ گزار دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے اس پورے عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ضروری مسئلہ زکوٰۃ کا ہے جو عموماً پہلے بیان کیا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ اسلام کے 4 فرائض میں نماز، روزہ اور اس کے بعد زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ ایک عبادت خالص بدنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، اور ایک عبادت خالص مالی ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ روزہ بھی بدنی عبادت ہے لیکن اس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ چند اعمال سے رکنا ہے، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے، اس کو مال اور عمل کی مشترک عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں یہ روزے کے لیے تو متعین ہے، زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ متعین نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب صاحب نصاب ہو جائے تو صاحب نصاب ہونے کے بعد جب سال مکمل ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جس کا آج کل وزن ہوتا ہے 612 گرام۔ اتنی چاندی کی ملکیت کسی کے پاس ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے اس کی قیمت کے برابر روپیہ ہو، چاہے سونا چاندی دونوں ملا کر اتنی مالیت کا زیور ہو، چاہے نقد روپیہ ہو یا کچھ فالتو روپیہ، سونا چاندی مال تجارت سب ملا کر ہو تو صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ہر موقع پر ذکر فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی عام طور سے لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصاب 200 درہم تھا۔ درہم کی اس زمانے میں وہی حیثیت تھی جو آج کے زمانے میں روپیے کی ہے، یعنی 200 روپیے کا مالک صاحب نصاب کہلاتا تھا۔ تو آج 200 روپیہ اگر چاندی کا ہو تو زیادہ ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مالیت کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کو دیکھا جائے گا، لیکن 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر مشترک طور سے سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت سب ملا کر بھی ہو جائے، دیکھا جائے تو بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنے کو صاحب نصاب نہیں سمجھتے، وہ صاحب نصاب ہیں۔ خصوصاً گھر کی خواتین جو اپنا تہواری وغیرہ کا کچھ روپیہ بچا کے رکھتی ہیں، تھوڑا سا زیور بھی ان کے پاس ہے، تو اب یہ تو صاحب نصاب ہو گئی۔ سونے کا دام 48,750 روپیہ تھا ابھی چند روز پہلے 10 گرام کا۔ تو یہ جو وزن ہوتا ہے اس کے تھوڑا سا بھی سونا کسی کے پاس ہے اور کچھ نقد روپیہ ہے تو امید ہے کہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ صاحب نصاب ہو جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ سال مکمل ہونے کے بعد جو رقم ہوگی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر لینے کے بعد ہر سال جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اگرچہ شرعاً صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ اس کے لیے متعین نہیں ہے، لیکن عام طور سے مسلمان رمضان یا رمضان کے پہلے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اس لیے عملاً بھی زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان سے متعلق ہو گئی ہے۔ اور غالباً یہ بھی مقصد ہوتا ہوگا کہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس مہینے کے اندر جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ رمضان سے حساب کیا جائے۔ ایک مسئلہ بعض لوگ پوچھتے ہیں
کہ درمیان سال میں اگر کسی کی شادی ہوئی اور بہو اپنے میکے سے زیور لے کر آئی، اب جب سال مکمل ہو رہا ہے، گھر پہ حساب کیا جاتا ہے رمضان میں، تو اس کا سال مکمل نہیں ہو رہا ہے رمضان میں، مثال کے طور پر بقرعید کے چاند میں شادی ہوئی ہے اور گھر والوں کی کا نصاب پورا سال پورا ہو رہا ہے رمضان کے اندر، اس کا سال پورا ہوگا بقرعید میں، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ مسئلہ سیدھا ہے، یا تو ہمیشہ اس کا حساب الگ رکھیں کہ ہر سال اس کی بقرعید پر جب سال پورا ہو زکوٰۃ نکالیں، اور یا ایک مرتبہ کچھ پہلے نکال دیں رمضان المبارک کے اندر، جیسے سارے زیور کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کی بھی اسی کے ساتھ شامل کر کے زکوٰۃ نکال دیں، اور اگلے سال سے رمضان نکلتی رہے گی، تھوڑی سی زائد زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے راستے ہی میں خرچ ہو رہی ہے اور اسی کے اندر سہولت ہے۔ ایک ضروری مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر مال کا 40واں حصہ نکالا جائے، لہذا 40,000 روپیے میں سے 1,000 روپیہ، 40 تولہ چاندی میں سے 1 تولہ چاندی، 40 تولہ سونے میں سے 1 تولہ سونا، اسی طرح جو آدمی جس چیز کی تجارت کر رہا ہو، مال تجارت، اصل یہ ہے کہ اس مال کا 40واں حصہ نکالا جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر مال تجارت فقراء کے لیے، مستحقین کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ ساڑی نکال کے ان کو دے دیا، اب وہ ان کے کام میں آئے گی نہیں آئے گی، ان کو ضرورت پیسے کی ہے اور ان کو دی جائے گی ساڑی، وہ فروخت کریں گے کتنے میں بکے گی، نقصان ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ کارآمد چیز آدمی کے لیے پیسہ ہوتا ہے، اس لیے پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور یہ بہتر شکل ہے۔ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، نقد پیسے کی شکل میں نکالنے میں آدمی ہر ضرورت میں اپنی پوری کر سکتا ہے۔ میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مال کا بالکل ردی حصہ، جو ڈیڈ اسٹاک ہے، جو بالکل فروخت نہیں ہو رہا ہے، جس کو ہم لوگ راحتیہ کہتے ہیں، اس کو جوڑ کر کم سے کم دام میں جوڑ کے اس کو زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما رزقناکم ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اچھی چیزیں خرچ کیا کرو، اور ردی چیز کا ارادہ مت کرو خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ تم کو ملے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں ہمارا بقایا ہے اور وہ اٹھا کر ہم کو ڈیڈ اسٹاک دینے لگے کہ یہ ساڑی ہمارے پاس رکھی ہے، پیسہ تو نہیں، اس کو لے جائیے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے روزہ عبادت ہے، اچھا سے اچھا روزہ ہونا چاہیے، نماز عبادت ہے، اچھی سے اچھی نماز ادا کرنی چاہیے، بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت کے مطابق ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اچھی طرح طہارت کر کے نماز ادا کی جائے، روزے کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے جس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ حج کرنے آدمی جاتا ہے تو سیکھ کر جاتا ہے کہ جو روزے کے اندر جو جنایات ہیں جس سے حج خراب ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو بھئی زکوٰۃ بھی تو ایک عبادت ہے نا، عبادت بھی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، زکوٰۃ بھی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، اس لیے پاکیزہ مال خرچ کیا جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں جو چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ کامل نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ہر صحابی کو یہی فکر تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہے، سب سے زیادہ جو چیز پیاری تھی، محبوب تھی، اس کو خرچ کیا۔ کسی کو کوئی باندی بہت محبوب تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل
متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ میٹھے پانی کا اس میں ایک کنواں تھا، باغ، اور اس کو باغ بیروحا کہتے تھے، بہت پیارا تھا ان کو باغ۔ انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا کہ اللہ نے کہا ہے پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ شہر کے باہر ایک جگہ جا کر رہتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم میرے پاس رہ نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں رہ جاؤں گا۔ فرمایا تو میری ایک شرط ہے کہ جب میں کوئی چیز خرچ کرنے کے لیے کہوں تو جو سب سے اچھی چیز ہو وہ خرچ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی سواری دے دیجئے۔ تو انہوں نے دیکھا جو اونٹ تھے ان کے پاس، جو خادم تھے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ جتنے ہیں اس میں جو سب سے عمدہ قسم کا اونٹ تھا وہ پانی بھرنے کے کام آتا تھا، یعنی وہاں پانی کی دقت تھی، تو دور سے بڑے بڑے مشکیزوں میں پانی بھر کے اس پہ لاد کر لایا کرتے تھے، اس کو نازحہ کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو تو سواری کے لیے اونٹنی چاہیے، اس سے کم درجے کی جو اونٹنی ہے وہ دے دوں، وہ بھی سواری کے لیے اس کے لیے کارآمد ہوگی۔ چنانچہ دے دی، وہ لے کے چلا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک مسافر آیا تھا، اس کو اونٹنی کی ضرورت تھی سواری کے لیے، میں نے دے دیا۔ کہ کون سی دی؟ کہ فلاں دی۔ کہ یہ کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا حضرت وہ پانی بھرنے کے لیے آپ کو کی ضرورت کے لیے میں نے روک لیا تھا۔ فرمایا جانتے ہو میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ میری ضرورت کا دن ہے۔ تم میرے پاس رہ نہیں سکتے، تم شرط پوری نہیں کر سکتے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ خرچ نہ کرنے پر نکال دیا کہ سب سے عمدہ اونٹنی کیوں نہیں دی۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ کے اندر یا صدقات کے اندر جو چیز ہم نکالیں تو اچھی چیز نکالیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں ہے، ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو دے دیا جائے۔ میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑا چھوٹا ہو گیا، پرانا ہو گیا، گھر میں مزدوری کام کرنے والی ہے، اس کو دے دیا۔ ہم خود نہیں پہنیں گے اور اس کو نہیں دیں گے تو ضائع کر دیں گے، تو ضائع کرنے سے بہتر کہ اس کو دے دیں۔ اسی طریقے سے گھر میں بچا ہوا کھانا ہے، مزدورین ہے، اس کو دے دیا۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اچھی چیزیں بھی خرچ کرنی چاہیے، کھانے پینے کے اندر بھی، پیسے میں بھی، کپڑے میں بھی، تاکہ ان آیات کے اوپر بھی عمل ہو سکے۔ یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، ہم ہی نے تم کو دیا ہے، اپنی دی ہوئی چیز اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے جو تم کو دیا اس میں کی پاکیزہ چیزیں ہمارے راستے میں خرچ کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ ردی چیزوں کا ارادہ مت کیا کرو خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تم کو ملے تو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے ایک بات یہ بیان کی کہ اعتکاف کی جس کی جتنی ہمت وہ کر سکے۔ اچھا، ایک تو اعتکاف پورے عشرے کا ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ جب بھی مسجد کے اندر آئے تو آ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، ایک آدمی ایک پارہ تلاوت کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھا، آدھا پارہ پڑھ کے نشان لگا کے اٹھ جائے گا، تو یہ نہیں کہیں گے تلاوت ٹوٹ گئی، بس اتنی کر لیا، وہاں تک کا ثواب ملے گا، آگے نہیں ملے گا۔ اسی طرح نفلی طواف یا تو یہ نیت کر لے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کے اندر ہوں، اور یا یہ کچھ وقت متعین کر لے، لیکن اگر اس وقت سے پہلے نکلنا پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اعتکاف یہ نفلی اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اتنے پر ختم ہو جائے گا۔ تو ان ایام کے اندر بھی اور دیگر ایام کے اندر بھی جب مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ خاص طور سے راتوں میں، رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں، اور دعاؤں کے اندر مشغول رہیں تاکہ شب قدر کی وصولی بھی ہو سکے اور اعتکاف کا ثواب بھی مل سکے۔ ایک آخری بات عرض کرنی ہے، رمضان میں آخری عشرے میں یہاں مسجد کے اندر ایک معمول ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز کی
سنتیں بیان کی جاتی ہیں، 52 سنتیں، قیام کی سنت، قرات کی سنت، رکوع کی سنتیں، سجدے کی، قومہ کی۔ نماز میں 52 سنتیں ہیں۔ نماز کامل اسی وقت ہوگی جب سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ کئی سال سے معمول چل رہا ہے۔ میں تو اعتکاف میں چلا جاؤں گا بلوڑی، لیکن مولانا محمد قاسم صاحب یہیں اعتکاف کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے، خاص طور سے یہاں کے جو مصلیان ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھ کر 5 منٹ کے لیے رکے رہیں، اور یہ اہم کام ہے، اس کو سوچیں۔ بچپن سے نماز سیکھی ہوئی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نہ ہمارا قیام درست ہے، نہ ہماری تکبیر تحریمہ درست ہے، نہ ہمارا رکوع درست ہے، نہ سنت درست ہے۔ اچھا، سننے کے بعد بھی عمل کرتے وقت یاد نہیں رہتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت عام طور سے لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہتھیلی چہرے کی طرف ہوتی ہے، جبکہ ہر سال بتایا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، بند نہ ہو، مٹھی بند نہ ہو، اور ان کے درمیان معمولی سا خلا ہو، کان کے پاس انگوٹھا لے آئیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں، 3 انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑ لیں اور ناک کے نیچے رکھیں۔ اب دیکھیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کی کتنی سنتیں ہیں۔ اہتمام سے سنیں گے، خیال کریں گے تو عمل ہوگا۔ کھڑے ہوں تو دونوں پیروں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، دائیں بائیں مڑا ہوا نہ ہو، بلکہ قبلہ کی طرف پیر ہو۔ سیدھے کھڑے ہوں، دونوں پیر پر برابر بوجھ دیں، ایک پیر پر بوجھ دے کر دوسرے پیر کو کھڑا کر کے نہ کھڑے ہو۔ اسی طریقے سے رکوع میں جائیں تو پشت بالکل سیدھی ہو، سجدے میں جائیں تو انگلیوں کو ملا کر رکھیں۔ عام طور سے سجدے میں لوگوں کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سجدے میں اہتمام کے ساتھ انگلیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے صرف چند نمونے پیش کیے ہیں، پوری نماز کی سنت بیان کی جاتی ہے، اس لیے اہتمام سے عصر کی نماز یہاں ادا کریں، اور نماز کے بعد جب بیان کیا جائے تو اس کو توجہ سے سنیں، اور پھر جب اس پر عمل کا وقت آئے تو دھیان کریں کہ اس کی کیا سنت بتلائی گئی تھی، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔